ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اکثر آپ لوگوں نے یوٹیوب چینلز پر یا فیس بک پر یا دوسرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بیٹھ کے خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جنہیں آج کی زبان میں ملحد کہا جاتا ہے، ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کے جوابات، ان کے سوالات۔ اویس اقبال جیسے لوگ ہیں، بے شمار بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، اور بہت انٹلیکچوئل سوال کرتے ہیں وہ، جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ ہمارے ریلیجیس جو کلیرجی ہے، مین سٹریم ہے، ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوتے، یا وہ جوابات ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے جواب دینا نہیں چاہتے۔ میں نہیں جانتا کیوں نہیں آتے ہیں وہ، کس طرح، کیا وجہ ہے کہ ان کو وہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں ان سوالات کا جواب وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے ایک 10 سوالوں کی ویڈیو کسی صاحب نے بھیجی ہے۔ میں ایک ایک سوال کو لوں گا اور ایک ایک سوال کو قرآن کی روشنی میں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف قرآن کی روشنی میں، کیونکہ میں ایک خاص کتاب کا طالب علم ہوں اور اس خاص کتاب کے سٹائل کو سمجھتا ہوں۔ میں صرف قرآن کی روشنی میں ان کے جواب دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے قرآن سے ہٹ کر کسی اور کتاب کا ریفرنس بھی دیں گے تو میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ان کتابوں کے بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں، لیکن قرآن کو پڑھنے کے ناطے میں اس کتاب کے اندر جو جملے جس طرح سے آتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر میری کہیں سمجھ میں کمی ہے تو وہ آپ لوگ ایڈ کیجئے گا، مجھے نشاندہی کیجئے گا، میری بات میں اضافہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو ایک لفظ ہے جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ملحد کون ہوتا ہے۔ آج کی زبان میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ اے لگا ہوا ہے تھیسٹ کے آگے۔ انگریزی میں جب اے لگ جاتا ہے نا کسی بھی ورڈ کے آگے تو وہ اس کو نیگیٹو کر دیتا ہے، جیسے اے ٹیپیکل، اے سینٹرک، اے سیکچوئل، بے شمار ورڈز ہیں، میں ایک ڈھیر ساری لسٹ دے سکتا ہوں آپ کو۔ ایتھیسٹ، تھیسٹ کہتے ہیں کسی ریلیجن کو ماننے والا، ایتھیسٹ ریلیجن کو نہ ماننے والا، جسے ہم ملحد کہہ دیتے ہیں۔ اب کیا یہ شخص جو ایتھیسٹ ہے یہ خدا کا انکار کر رہا ہے؟ نو، یہ لفظ خدا کے انکار کے لیے نہیں بولا جاتا۔ خدا کے انکار کے لیے جو لفظ ہے وہ ایگنوسٹک ہے، اے گنوسٹک، پھر اے لگا ہوا ہے گنوسٹک۔ انکار وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ایگنوسٹک ایک سپر پاور، اس کا نام آپ کچھ بھی دے دیں، اللہ کہہ دیں، گاڈ کہہ دیں، اوم کہہ دیں، ایشور کہہ دیں، پرماتما کہہ دیں، وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی کسی سپر پاور کو تو مان ہی رہا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہتا ہو کہ ہاں ایک سپر پاور موجود ہے، ایک بڑی ہی انرجی موجود ہے، جس کا کوئی بھی نام لے لیں، جس نے اس کائنات کو بنایا، کریٹر کو سب مانتے ہیں۔ ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ میں فرق ہے۔ ایتھیسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک مخصوص طریقے سے جو ایک ریلیجن ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ ریلیجن کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ریلیجن میں کتاب نہیں ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ریلیجن کے اندر ایک معبد خانہ ہوتا ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ معبد خانہ یہ ریلیجن کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا، اس معبد خانے میں کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں جنہیں ایک مخصوص انداز میں، ایک مخصوص کپڑے، مخصوص وقت میں پرفارم کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا، ان رسومات کو، اس معبد خانے کو چلانے والا ایک اس کا چیف ہوتا ہے، ایک اس کا انچارج ہوتا ہے، جسے ہم ربائی کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، مونک کہتے ہیں، سادھو کہتے ہیں۔ اس کا ایک ہیومن کیریکٹر سامنے آتا ہے جو اس ریلیجن کو ایکسپلین کرتا ہے یا اس کو لیڈ کرتا ہے۔ جب یہ 4 باتیں آتی ہیں تو ایک ریلیجن بنتا ہے۔ کیا اسلام
جو قرآن پریزنٹ کرتا ہے وہ ایک ریلیجن ہے؟ آنسر از نو. قرآن ریلیجن کی نفی کرتا ہے، ایک کتاب کی بات کرتا ہے. کسی معبد خانے کو بنا کر وہاں پر کسی قسم کی رسومات کو پرفارم کرنے کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا ہے. اس کے اندر بلکہ نفی کی گئی ہے کہ یہ جو اتخذوا آبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تم نے ان کو اللہ بنا لیا، ان کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ کا درجہ ہے. وہاں تو اس قسم کی شخصیات کی نفی کی گئی ہے. لہذا میرا تمام کا تمام سوالوں کا جواب صرف قرآن کی روح سے ہوگا. میں کسی حدیث کو، کسی تاریخ کی کسی بات کو ٹچ بھی نہیں کروں گا. اگر کسی نے اس میں تاریخ کا یا یا حدیث کا کوئی پارٹ ایڈ بھی کیا ہے سوال میں، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ڈومین میں وہ جواب آئے گا ہی نہیں. میں صرف آپ کو ریلیجن اسلام سے نہیں، دین اسلام سے بتاؤں گا. دین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کنوکشن کرنا، کسی چیز کے اوپر جم کے کھڑے ہو جانا، کوئی طریقہ کار اختیار کرنا. اسلام ایک دین اسلام ہے، مذہب اسلام نہیں ہے. اب ہم سوالوں کے جواب شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں سوالوں پر آؤں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی تمہید باندھ دیتا ہوں. انسانوں کی زندگی سے شروع کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ ریلیجن بنے کیسے، یہ کتابیں کیسے آئی، خدا کیسے آیا، خدا پہ سوالات کیسے اٹھائے، پھر میں سوالات پہ آؤں گا. چلتے ہیں ہم آج سے. انسانی زندگی جو ہے اس کائنات، اس کرۂ ارض پر تقریباً اس کی عمر ہے 2 لاکھ سال. یہ ہومو سیپینس کا ہمیں ثبوت 2 لاکھ سال پہلے بھی ملتا ہے کہ یہ تھے، یہ یہاں پر تھے. اور نہ صرف یہ تھے، ہومونینڈرس تھے، ہومو اریکٹس تھے، کئی اور قسم کی اسپیشیز بھی ہمارے ساتھ تھیں جو ناپید ہوتی چلی گئیں، اور ہومو سیپینس اب صرف اس دنیا میں موجود ہے. ہومو سیپینس سے شروع کریں گے کہ ہومو سیپینس ایک زمانے میں ہنٹر گیدررز تھے. ہنٹر گیدررز کا مراد یہ ہے کہ وہ شکار کرتے تھے، جو کچھ بھی ان کو مل جاتا تھا اسی کو کھا لیتے تھے. ان کے پاس کانسیپٹس نہیں تھے کہ ہم کسی چیز کو سٹور کریں. وہ روز کی زندگی پر گزارا کرتے تھے. زندگی آگے بڑھتی ہے اور تمدنی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. 10-15 لوگ مل کے ایک معاشرہ بنا لیتے ہیں، ایک ایریا کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کے ذہن کے اندر یا ان کے معاشرے میں کچھ پرابلمس آتے ہیں. سب سے پہلے 2 پرابلم آئے جب انسان نے تمدنی زندگی سٹارٹ کی. 2 پرابلم آئے. نمبر 1، لوگ ایک دوسرے کی چوری کر لیتے تھے. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. پہلے 2 یہ پرابلم آئے. جیسے یہ پرابلم آئے تو معاشرے کے کچھ ذہین لوگ جو اثر رسوخ رکھنے والے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ دونوں کام برے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک قسم کی ایک انسپریشن ہوتی ہے، میں کسی چیز سے انٹریگیوڈ ہوتا ہوں، مجھے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہاں سے خدا کا تصور شروع ہوتا ہے. کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کائنات تم دیکھ رہے ہو، یہ ستارے دیکھ رہے ہو، یہ چاند دیکھ رہے ہو، ہاں دیکھ رہا ہوں. ان کو بنانے والا کوئی ہے؟ ہاں ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس کے سٹینڈرڈز جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں، جن کو کہ میں ریسیو کر رہا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں. یہاں سے خدا کا تصور اور اس انسان کا تصور پیدا ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہ ہدایت کا پہلو شروع ہو جاتا ہے. اس کی بات کو ہر کوئی مان لیتا ہے؟ نہیں. اس کی بات کو اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، اور یہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. قلیلم ما تشکرون قلیلم ما صوبن، ہر لفظ میں قلیلن اور کثیرن کے اندر جب جب لفظ لاتا ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ شروع ہوتی ہے انسانی تمدنی زندگی. اور ہمیں قرآن میں سب سے پہلا جو نبی نظر آتا ہے وہ نوح نظر آتے ہیں، پھر عاد اور سمود کی قومیں نظر آتی ہیں. وقت گزرتا رہتا ہے، ابراہیم آتے ہیں. ابراہیم ایک سرٹن دین لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ تمام تعلیمات جو اکٹھا کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ خدا
کی منشا ہے، اللہ تم سے اس طرح کی زندگی تمدنی چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، موسیٰ کے ابراہیم کے بعد ایک نبی آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے موسیٰ۔ اب ابراہیم کے دین کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کو نام کیا دیا گیا، کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن ہمیں تاریخ میں چلتے جاتے ہیں ہمیں موسیٰ ملتے ہیں۔ موسیٰ جیسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جوڈا نام کا ایک آدمی، جوڈا، وہ موسیٰ کی تعلیمات کو ساری اکٹھی کر کے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ موسیٰ نے یہ کہا تھا۔ اس سے جوڈا سے یہودا اور یہودیت کا جنم ہوتا ہے۔ اب یہودیت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل آف اللہ ہیں۔ موسیٰ نے نہیں کہا ہوگا یہ یہودیت کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چوزن پیپل آف اللہ ہیں، جینے کا حق صرف ہمیں ہے، باقی تمام اور لوگ جینٹائلز ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں قتل کر سکتے، لیکن کسی اور کو قتل کرنا یہ تو ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے، لیکن کسی کے مال کو اور کسی کے مال کو ہڑپ کرنا جو کہ یہودی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ یہاں سے یہ وہ یاوے کا تصور دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ یاوے جو ہے نا، یہ صرف ہمارا ہے، یہ اوروں کا یاوے نہیں ہے۔ وقت آگے گزرتا ہے، جناب عیسیٰ سلام علیہ اسی یہودیت میں آتے ہیں، اور وہاں پر وہی خدا کی باتیں جو موسیٰ نے دہرائی تھی، وہی تورات دوبارہ دہراتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ جب زمین سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے پال۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان آیا تھا نا، یہ تو خدا کا اوتار تھا، یہ انسان تھوڑی تھا، یہ تو اللہ جو تھا، یہ گاڈ جو تھا انسان کی شکل میں آ گیا۔ اور دیکھو، انسانوں نے ایک سب سے بڑی غلطی کری تھی جس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، کہ اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ وہ آدم نے ایک سب سے بڑی غلطی کری تھی۔ وہ اوریجنل سن جو تھا نا ہمارا، وہ صلیب پہ چڑھ کر ہمارا اوریجنل سن لے گیا۔ اب ہم سے اللہ اس اوریجنل سن کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ہاں، ہمارے جو انڈیویجول سن ہے، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا، اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، لیکن اوریجنل سن نہیں پوچھے گا۔ اور جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لے گا، اس کو عیسیٰ سیو کر لیں گے، وہ سیویئر ہیں۔ اب یہ ایک نیا کنسپٹ آ گیا۔ یہودیوں نے بھی کچھ اسی طریقے سے بات کری تھی، عیسائی مذہب میں بھی تقریباً اسی چیز کی بات ہے کہ اگر آپ سیلویشن چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت اچھی زندگی گزاریں، تو آپ کو عیسیٰ کو ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا اور وہ صلیب پر چڑھا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد سلام علیہ کسی ویکیوم میں سے نہیں نکلتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے عجیب باتیں کرتے ہو تم لوگ، آسمان پھٹ جائے اللہ کا کبھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ اب مجھے یہاں سے آواز محمد نہیں آ صاحب، رہی سر، آواز نہیں آ رہی؟ آواز بند ہو گئی ہے آپ کی۔ نہیں، ادھر تو آ رہی ہے۔ ہماری طرف آ رہی ہے، آپ کے شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو۔ آپ کے سب انٹرنیٹ کی کا طرف آ مسئلہ رہی ہے۔ اسلام آتا ہے، اور اسلام میں جو محمد سلام علیہ کی جو تعلیمات ملتی ہیں، قرآن کہتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، تم نے محمد ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے۔ نہ تو وہ موسیٰ کی ملت کو کہا، نہ عیسیٰ کی ملت کو کہا، بنیاد جس نے رکھی تھی اس کی ملت کو فالو کرنے کے لیے۔ مگر ہمارے دوستوں نے کیا کیا؟ ہمارے دوستوں نے یہ کیا کہ اس ملت کو فالو کرنے کے لیے محمد سلام علیہ کی شرط لگا دی کہ محمد سلام علیہ پر ایمان لاؤ گے اور ان کی باتوں، ان کی تعلیمات پر چلو گے جو کہ قرآن سے الگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور تعلیمات بھی ہیں جو کہ قرآن سے الگ ہے، تو تم مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ محمد کو مانو، اس سے پیار کرو، ورنہ تمہارے لیے آگ ہے۔ یہاں پر بھی اسلام جو ہے
وہ رب العالمین کا کنسپٹ دیتا ہے، لیکن ہمارا جو ایک پیرالل اسلام کھڑا ہوا ہے وہ رب المسلمین بن کے سامنے آتا ہے۔ بہت بڑی خرابی ہو گئی۔ محمد کو مانو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ہائی جیک کیا لوگ۔ مجوسی تھے، لوگ یہودی تھے، لوگ عیسائی تھے۔ جب وہ اس اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے مجوسی طریقہ عبادت کو عین محمد سلام علی کی طریقہ عبادت بنا کے پیش کر دیا۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، کہا دیکھیے محمد سلام علیہ، اور وہ عادی تھے 5 وقت نماز پڑھنے کے مجوسی۔ ان سے کہا دیکھو محمد سلام علیہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہمارے یہاں آ گئی۔ یہود جو تھے کچھ لوگ بت پرست تھے اور وہ ننگے طواف کرتے تھے کعبے کے ارد گرد۔ کہا دیکھو اب سے ننگے نہیں، کپڑے پہن کے طواف کرنا ہے۔ وہی بت پرستی والی رسومات دوبارہ اسلام کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ خاص قسم کی وضاقتہ اور لباس پہنتے تھے۔ ہم نے بھی محمد سلام علیہ کو ایک خاص قسم کا وضاقتہ اور لباس اور ان کی عادات بنانے کے بعد ان کو ایک سرٹن ایریا کا ایک نبی بنا دیا، جو کہ انٹرنیشنل بات تھی، وہ ختم کرتے چلے جا رہے تھے۔ عرب یہودی جو تھے وہ ہمز اور کرونیکلز اور سامز گاتے تھے۔ ہم نے کہا دیکھو قرآن کو بھی اسی طرح سے غنا سے پڑھو، اور یہ ہے اللہ کا کلام، وہی ثواب جو ہمز کو اور سامز کو پڑھنے سے ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ فیونرل جب کسی کا ہوتا ہے کرسچن کا تو سام 23 پڑھتے ہیں وہ۔ ہمارا جب فیونرل ہوتا ہے الہاکم التکاثر اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے کی وہی رسومات ہمارے اندر آتی چلی گئیں۔ یہودیت میں تبلیغ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہودی پیدا ہوگے تو آپ کو اللہ چوزن پیپل میں مانے گا، آپ یہودیت اختیار نہیں کر سکتے۔ کرسچینٹی بھی تبلیغ کا کوئی عنصر نہیں ہے اس کے اندر، سوائے 1-2 لوگوں کے، جیہوا وٹنس اور کیتھولکس، یہ تبلیغ تھوڑی بہت کرتے ہیں، ورنہ ان کے 27 یا 28 جو سیکٹس ہیں ان میں کوئی تبلیغ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں تبلیغ لازم اور ملزوم قرار دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اسلام تو تبلیغ سے پھیلا۔ ریئلی اسلام تبلیغ سے پھیلا؟ کیا صحابہ کرام صرف تبلیغ کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کر گئے؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ سعد بن ابی وقاص نے ترکی کا جو ایریا تھا، بیزنٹائن کا جو ایریا تھا، اس پہ ملٹری ایکسپیڈیشن کیا تھا۔ جابر بن حیان نے اسپین پر کیا تھا، خالد بن ولید نے جروسلم پر کیا تھا، اور عمرو بن عاص ایجپٹ چلا گیا تھا۔ یہ تمام ہمیں تو آپ بتاتے ہو ملٹری ایکسپیڈیشنز تھے، یہاں تبلیغ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ملٹری ایکسپیڈیشنز کیے، اس کے بعد اسلام کو وہاں پر پریزنٹ کیا۔ عربس بہت ہی جہالت کے اندر گرے ہوئے تھے، اور میں اگر یہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بڑی عیاش قوم تھی اور سوچ و بچار کا ان میں کوئی پہلو نہیں تھا، تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ آپ جتنے بھی فلسفی اور سائنسدان، گولڈن ایرا آف اسلام جو عباسیوں کا پیریڈ ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو دے آر آل نان عربس۔ میں نام لیتا ہوں: قرطبی، رازی، طبری، جلالین، سیوطی، یہ تمام نان عربس ہیں۔ 6 محدث جو حدیث کو لکھنے والے ہیں، 6 کے 6 نان عرب ہیں۔ 4 فقہی امام، 5واں نہیں۔ اب جعفر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نان عرب تھا، نہیں، ہی واز فرام دی عرب۔ امام مالک اور جعفر کے علاوہ تمام فقہی جو جو کنگز ہیں، مالکی، شافعی، یہ تمام نان عربس تھے۔ عرب تو سو رہے تھے، عربوں کو جگانا بہت مشکل تھا، عرب سوتے رہے، بہت عرصے تک سوتے رہے۔
پاکستان میں ایک شخص جس کا نام غلام احمد پرویز تھا، 1950s میں وہ اٹھا اور اس نے آ کے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو جگایا کہ قرآن از دا بیسک بک. ان حدیثوں کو یہ ہمارا بہت بڑا تاریخی اثاثہ ہے. یہ الفاظ پرویز صاحب کے ہیں کہ یہ ہمارا تاریخی اثاثہ ہے، لیکن یہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد کچھ چیزوں کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن ہم اس سے بیسز نہیں لے سکتے. بڑی مخالفت ہوئی ان کی، بڑی مخالفت ہوئی، لیکن چونکہ ان کا کلام صرف اردو میں تھا، ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. عربوں کو کس نے جگایا؟ آپ نے شاید ایک نام سنا ہوگا، محمد شاہرور. 1938 میں یہ ڈیمسکس سیریا میں پیدا ہوتا ہے اور ابو دھابی میں 2019 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. میں نے شاہرور کو بہت سنا. شاہرور کی زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ عربی میں ہیں، کچھ سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں، کچھ بغیر سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں. شاہرور کی بہت سی ویڈیو کو یوٹیوب نے بالکل مٹا دیا، ہٹا دی گئیں وہ ویڈیوز، کیونکہ اس نے جو بات کری تھی وہ بالکل اسلام کا جو ایک مروجہ کانسیپٹ تھا اس کے خلاف بات کری تھی. شاہرور پہلا آدمی تھا جس نے نساء اور رجال کے معنی دریافت کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ لفظ قرآن میں اس طرح نہیں چلتا. شاہرور وہ شخص تھا جو حجاب میں بیٹھی سامنے عورت کو کہہ رہا ہے کہ بی بی یہ جو تم نے کپڑا باندھا ہوا ہے یہ قرآن کا حجاب نہیں ہے، یہ کوئی کلچرل تھنگ ہے. بڑا ایک دھماکہ ہو گیا، عرب ورلڈ جاگ گیا اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کو میں ایک چینل کا نام بتاؤں؟ اگر آپ کو عربی آتی ہے یا جس کے پاس وہ ٹول ہے جو عربی کی ویڈیو کو انگلش میں کنورٹ کر سکتا ہے، تو وہ جا کے ایک یوٹیوب کا چینل دیکھے، المجتمع. المجتمع کے نام سے ایک چینل ہے، بے شمار اس کے اندر سپیکرز ہیں اور بے شمار اس کے سننے والے ہیں، بے شمار ہیں. نام ایک آدمی نہیں آتا وہاں پر، بے شمار لوگ آتے ہیں. اور وہ لوگ آتے ہیں جو مین سٹریم سے ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو مین سٹریم سے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ عربی کو ٹرانسلیٹ کر کے سننے کی آپ کے پاس وہ ایپس ہیں، آپ سنیے یہ چینل المجتمع. عرب ورلڈ کیسے جاگ چکا ہے. خدا کا تصور، سب سے بڑی بات جو شاہرور نے پیش کی تھی اور سب سے بڑی بات جو غلام احمد پرویز نے پیش کی تھی وہ تھی خدا کا تصور، تصور خدا. پرویز صاحب نے تو اس پر بہت پیاری کتاب لکھی. شاہرور کی بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں وہ تصور خدا بتا رہا ہے. خدا کو لوگوں نے پرسن سمجھا، اور حدیثوں میں اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی انگلیاں، اللہ کی پنڈلی، اس قسم کے الفاظ لوگ اس کو لٹرلی اب تک سمجھ رہے ہیں. خدا کو ایک پرسن سمجھا گیا. کچھ لوگوں نے خدا کو پرسنالٹی سمجھا کہ جی وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. ہاں کسی حد تک تو یہ باتیں صحیح ہیں، یہ کسی حد تک تو باتیں صحیح ہیں کہ وہ پرسنالٹی کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں. لیکن میں ان دونوں چیزوں کو نہیں لیتا ہوں، نہ وہ پرسن ہے نہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ایک اینٹی ہے. میں نے خدا کی آپ کو ڈیفینیشن دی تھی، 4 چیزوں کا نام ہے: بیلنس، ہارمونی، آرڈر اینڈ جسٹس. اگر یہ کسی معاشرے میں ہے تو اس معاشرے میں خدا یا اللہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس معاشرے کو آپ شیطانی معاشرہ، آپ سرکشی معاشرہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایول معاشرہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں خدا کی اہم، یہ قرآن کی آیتوں سے میں نے یہ چیزیں نکالی: بیلنس، ہارمونی، آرڈر اینڈ جسٹس. یہ ہے اللہ کی پہچان. یہاں سے اللہ کو پہچاننا ہے، کوئی پرسنالٹی یا کوئی پرسن کے طور پہ نہیں دیکھنا ہے. مسئلہ آتا ہے توحید یہ کا. اردو میں بھی سر بتا دیں یہ جو 4 چیزیں ہیں. کسی چیز کو توازن میں رکھنا. ہارمونی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک یکے بعد دیگرے آنا.
آرڈر کا مطلب ہوتا ہے اس میں کچھ احکامات ہوتے ہیں، اور جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف۔ یہ چار چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ خدائی معاشرہ، اللہ کا بتایا ہوا معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم تو وہ معاشرہ ایک ایول معاشرہ ہوتا ہے۔ خدا کا تصور جو ہے وہ ہمیں توحید کے ذریعے سمجھایا گیا کہ خدا آپ کی ایک ہے۔ آواز گم ہو گئی ہے پھر۔ سر آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ تصور خدا میں ہمیں توحید کا تصور دیا گیا کہ وہ ایک ہے۔ ہاں، ہونا تو ایک ہی چاہیے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو یہ کہتے ہیں وہ خدا لڑیں گے۔ ارے، خدا اور لڑے گا؟ وہ تو پھر خدا ہی نہیں ہوا، یہ تو انسانی صفت ہو گئی۔ تو میرے نزدیک اگر میرے سے آپ پوچھیں تو یہ تصور جو ہے یہ کچھ عجیب طریقے سے پریزنٹ کیا گیا۔ یہ یونٹی اصل میں بات کی یونٹی تھی، کہ اس کی جو بات ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ ایک جگہ ایک بات کرے اور دوسری جگہ دوسری بات کرے، یہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ کہے کہ آم نیلا ہوتا ہے اور ایک جگہ کہے آم پیلا ہوتا ہے، تو یہ تو ہو گیا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ڈبل باتیں کرتا ہے۔ ایک ہی بات ہو، کیونکہ اس کا جو جملہ ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے حکم میں کسی اور چیز کو املگمیٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا حکم ایک ہی ہوگا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي عِبَادِهِ أَحَدًا، اب اس کی عبادت میں، اب میں لفظ اب عبادت پہ آتا ہوں کہ مجھے خدا کیسا چاہیے، میں کیسے خدا کو دیکھتا ہوں، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مجھے خدا اپنے ہونے کا ثبوت دے، پروف کرے کہ میں ہوں۔ مجھے خدا میری اخلاقی غلطیوں پر پکڑے، لیکن میری پرسنل زندگی، میں کدو کھاؤں، کھجور کو پسند کروں یا انناس کو پسند کروں، اس پر مجھے پکڑے؟ نہ، ایسے خدا کو میں نہیں مان سکتا۔ ہاں، مجھ سے کوئی اخلاقی غلطی ہو جاتی ہے، میں کسی کی دل آزاری کر دوں، میں کسی کو دھکے دے دوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا دولت اپنا مال ہوتے ہوئے خرچ نہ کروں، یا اپنے سائل کو سوال کرنے پر اس کو لعنت ملامت کروں، یہاں تو مجھے پکڑنا ہے اس نے، اور اس نے مجھے سزا دینی ہے۔ میری زندگی کا دورانیہ 60 سال 70 سال کا ہے، مجھے کیسے سزا اور کیسے انعامات ملتے ہیں یہ میں ہی جان سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی میری سزا اور میرے انعامات کو نہیں جان سکتا۔ یہ بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اگر میری زندگی کے دورانیے میں میرے انعامات مکمل نہیں ہوئے یا میری سزا مکمل نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں ایک اور دنیا سجاؤں گا اور یہ تمام چیزیں وہاں پر دے دوں گا۔ مجھے یہ بات کسی حد تک درست لگتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے قرآن میں۔ میں آتا ہوں لفظ عبد کے اوپر، عبادت۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں عبد، ابھی میں آگے اس کی وہ رکھوں گا، تمام ثبوت بھی رکھوں گا کہ میں نے جو ایک ایک لفظ جو ہے وہ بولا اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، میں اس کے ثبوت پیش کروں گا۔ عبد کہتے ہیں کسی چیز کو فری ول کے ساتھ کرنا، بالکل آپ کے پاس گنجائش ہے، اجازت ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، یہ دونوں عبد میں شامل ہیں۔ دونوں، صرف اور صرف فرما برداری کرنے کا نام عبد نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ صرف عبد کریں، اپنی مرضی سے، فری ول سے، یا تو میرے حکم مانے اور فری ول سے وہ میرے حکم نہ مانے۔ ہم نے کیا کیا؟ لفظ عبادت کو ورشپ بنا دیا، رسومات میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، عبادت کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے، کنٹرول۔ ہم کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے۔ مجھے دولت چاہیے، میری مرضی ہے کہ دولت ہو، میں خوب عبادت کرتا ہوں، خوب گر گڑاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی بھی مرضی یہی بن جائے کہ میرے پاس دولت ہو۔ اس کو کہتے ہیں کنٹرول۔ وہ انبیاء یا اولیاء جو ان چیزوں سے عاری ہوتے ہیں، جو اپنی مرضی کو خدا کی مرضی نہیں بنانا چاہتے، ایسے لوگ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنی بندگی کو سمجھتے ہیں، ورنہ 99% لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے۔ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، خدا انٹرفیئر کرتا ہے انسانی زندگیوں میں، پرسنل انٹرفیئرنس ہے؟ تو میرا اس کا جواب یہ ہے، نہیں، پرسنل انٹرفیئرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے خدا کی اندر۔ خدا نے پوری کائنات کو دو فارمولاز میں بند کر دیا۔ ایک فارمولے کا نام ہے میتھمیٹکس، دوسرے ایک فارمولے کا نام ہے ڈیوائن لاز۔ میتھمیٹک کا کوئی فارمولا توڑو گے کوئی نقصان ہوگا، ڈیوائن لا کا کوئی قانون توڑو گے کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ یہ دونوں لاز چل رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میتھمیٹیکل لاز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، ڈیوائن لاز کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے میتھمیٹیکل لا توڑا، سزا وہیں کے وہیں، لیکن ڈیوائن لاز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے لا توڑا اور آپ میں ایک ریمورس پیدا ہوا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، یہ میں نے کیا کیا، ایسے موقع پر آپ کو پروٹیکشن دے دیا جاتا ہے اور ریزلٹ نہیں آتا ہے۔ میں قرآن سے بات کروں گا، جو بھی بات کروں گا، میں کہیں پر بھی حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا۔ حدیثوں میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی جو ہے غلط کام کرتا رہے اور مرنے سے پہلے صرف توبہ کر لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تک لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ باتیں اس لیے نہیں بولوں گا کہ قرآن اس کی کوئی تائید نہیں کرتا۔ ہاں، پروٹیکشن غفر مل جاتی ہے، رزلٹ نہیں آتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہو، رزلٹ نہیں آتا، درستگی خراب ہو جاتی ہے آپ کی، فوراً رزلٹ آ جاتا ہے۔ آپ میں ریمورس ہی نہیں پیدا ہوا، لا کو بریک کیا، ریمورس ہی نہیں پیدا ہوا، فوراً رزلٹ آ جاتا ہے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ بچے لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں، لولے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں میں کینسر پیدا ہے۔ آپ کا اللہ کہاں ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں کوئی فزیکل لا ٹوٹا تو نہیں ہے؟ ان بچوں کو جو سفرنگز ہیں، ان بچوں کی سفرنگز کے اندر کوئی لا تو ہم سے بریک نہیں ہوا ہے۔ وہ لا نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ میں آپ کو امریکہ میں سینٹ لیوکس چلڈرن ہاسپٹل، جو یہاں پر امریکہ میں لوگ رہتے ہیں وہ اس نام سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ سینٹ لیوکس چلڈرن ہاسپٹل کا دعویٰ پتہ ہے کیا ہے؟ آج 2025 کا میں ان کو دعویٰ بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو موذی بیماریاں ہیں، جن میں مورٹیلٹی ریٹ 100% تھا، آج کی اس دنیا میں ہم 9 آؤٹ آف 10 بچوں کو بچا لیتے ہیں، ایک بچہ پھر بھی مر جاتا ہے۔ لوکیمیا، نیوروبلاسٹوما، ایونگ سارکوما، آٹو امیون ڈیزیز، چائلڈ کینسرز، ان سب کا علاج دریافت ہو چکا ہے، اور اتنی تہلکہ مچا ہوا ہے میڈیسن ورلڈ کے اندر۔ یہ میرے ڈاکٹرز لوگ جانتے ہوں گے کہ بایولوجکس اور کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس کیسے کیسے ہم نے وہ جو لاز بریک ہوئے تھے، اب ہم اس لاز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور دنیا یہاں تک آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں ان 10 سوالوں کے اوپر جو ہم سے ملحد پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اس دنیا کے اندر، یہ کیسے آپ کا خدا ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے، میں پیج کھول لوں؟
اور پھر سوال پڑھوں گا. اوکے. پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تو لونگ گاڈ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جواب قرآن سے دوں گا، کسی بھی حدیث یا کسی بھی تاریخی بات کو ٹچ بھی نہیں کروں گا. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تو بہت محبت کرنے والا اللہ ہے، تو پھر دنیا میں یہ پین کیوں ہے، یہ بچے لولے لنگڑے کیوں ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا، گیو می این آیت آف قرآن ویئر اللہ سیز ہی لوز اس. There is no single verse in Quran where Allah explicitly says I love you, plural or singular. No verse جس میں اس نے کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاں، he loves certain kinds of people and he does not love certain kinds of people. کہیں نہیں کہا کہ میں تو انسانوں سے بہت پیار کرتا ہوں. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہمیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں. جب یہ سن کے یہ ملت کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں، کہاں کہا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ کہیں نہیں کہا. میں نے ایک پیج کھول دیا یحبو کی. اب دیکھو، اللہ لا یحبو معتدین، جو حدود کو پار کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ یحبو محسنین، جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، انسان دوست ہوتے ہیں، ان کو پیار کرتا ہے. لا یحبو فساد، جو فساد پھیلاتے ہیں ان کو پیار نہیں کرتا. اللہ پیار کرتا ہے توابین کو اور متطہرین کو. وہ سرٹن پرسنالٹیز سے پیار کرتا ہے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں انسانوں سے پیار کرتا ہوں. پہلے سوال کا جواب آپ کا قرآن سے یہ ہے کہ انسان سے اللہ پیار نہیں کرتا. انسانوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے، اور کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن سے وہ پیار نہیں کرتا. لیکن وہاں پر بھی وہ لفظ ہیٹ نہیں لایا کہ میں ہیٹ کرتا ہوں. نو، یہ نہیں کہا. یحبو کے معنی ہوتے ہیں فونڈ، FOND، کسی کا مداح ہونا، کسی کو پسند فرمانا. پیار لفظ آواز جو آپ ہے، کی کٹ جاتی ہے سارے ادھر پاکستان میں. جی آپ کا پرابلم ہے. یحبو کا مطلب اگر وہی پیار پلیز اپنا نہیں ہے. مائک آف رکھیے. اور اگر آپ بیچ بیچ میں نہ جی بولیں، آپ بیچ بیچ میں نہ بولیں سر، آواز نہیں آتی نا اس لیے بولتا ہوں. تو خاموش رہیں. پھر بھی آپ، سر آپ کا مائک پرابلم آف ہے. رکھیں اپنا اگر بھائی. وہ ریکارڈنگ دیکھ لینا. لا یحبو، ناٹ فونڈ آف. یحبو کے معنی محبت نہیں لی جاتی جب وہ خدا کی طرف سے لائی جاتی ہے. کسی کو پسند کرنا، کسی کے بارے میں ایک اچھا خیال رکھنا، یہ ہے لفظ یحبو. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جیسے ماں محبت کرتی ہے، جیسے باپ محبت کرتا ہے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے. وہ محبت اور یہ محبت ٹوٹلی ڈفرنٹ دو چیزیں ہیں. پہلا سوال ہی آپ کا غلط ہے. آپ نے کہا اللہ از لونگ گاڈ. میں کہتا ہوں اللہ نے کہیں نہیں کہا آئی ایم اے لونگ گاڈ. دیر از نو آیت ان قرآن ویر اللہ سیز آئی لو یو، نہ پلورل میں نہ سنگولر میں. آپ کو لونگ اور نان لونگ پرسنالٹیز کے ساتھ ملے گا. دوسرا سوال ان کا، ہو کریٹڈ گاڈ.
کہتے ہیں جی کاز اینڈ افیکٹ ہے، اگر کائنات بنی تو خدا نے بنائی، تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ بڑا عجیب سا سوال کرتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے لفظ گاڈ بولا، ہاں جی بولا، آپ لفظ گاڈ کو ڈیفائن کرو. پہلے اس لفظ کو آپ ڈیفائن کرو گے. دیکھو آپ جو بھی لفظ بولو گے، آپ کہو گے کہ چیئر، تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. چیئر لکڑی کی یا اسٹیل کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا ایک سیٹ ہوتا ہے، جس کا ایک بیک ہوتا ہے، اس میں 4 پائے ہوتے ہیں، سائڈ پہ 2 دستے ہوتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ڈیفائن کرو گے تو میں کہوں گا کہ اب آپ نے ڈیفینیشن دی، اب میں آپ کو بتاؤں گا. آپ ڈیفائن کرو گاڈ کو. گاڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے سپریم بینگ، دا کریٹر، دا الٹیمیٹ سورس آف آل ایگزسٹنس، پاور اینڈ آرڈر ان دا یونیورس. جو میں نے 4 چیزیں بتائی تھی وہی تقریباً یہ بتا رہا ہے. اچھا، پھر اس نے آیتیں دے دی کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. ڈزنٹ گاڈ مینز این انکریٹڈ بینگ؟ کہتا ہے یس ایگزیکٹلی. اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس کی ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ گاڈ ریفرز ٹو انکریٹڈ بینگ. وہ نیسسریلی سیلف ایگزسٹنٹ اور اٹرنل ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اب آپ ڈیفینیشن کو ہی نہیں سمجھ رہے ہو اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ گاڈ کو کس نے بتایا. ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ وہ انکریٹڈ چیز کو گاڈ کہتے ہیں. پھر آپ کوئی اور مجھ سے لفظ پوچھو. اس کو عربی میں واجب الوجود یا نیسیسری ایگزسٹنٹ کہتے ہیں. یہ ہے گاڈ کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. میں اس ملک سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا الفاظوں سے کھیلتے ہو، صرف کھیلتے ہو، آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں. میں اس سے کہتا ہوں کہ میں انگلش کے 2 ورڈ دیتا ہوں، سٹیبل. ایک ہوتا ہے اسٹیبل اور ایک ہوتا ہے اسٹیبل. دونوں ایک ہی اسپیلنگ کے ساتھ آئیں گے. ایک اسٹیبل کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ پر مستحکم ہو جانا، کھڑے ہو جانا. دوسرے اسٹیبل کے معنی ہوتے ہیں جہاں گھوڑوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، استبل. معنی تقریباً ایک ہی ہیں دونوں کے، اسٹیڈینس اور فرمنس. اور دوسرا ہے بلڈنگ فار اینیملز ویئر دے اسٹینڈ. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ لیٹن سے آیا اسٹیبلم. اسٹیبلم سے آیا. اسٹیبلم ایک اسٹیبل، ایک ناؤن کے طور پر ایک ایسی جگہ کے کہا گیا جہاں پر اینیملز کو کھڑا کیا جاتا ہے. دیکھو آپ ڈیفینیشن میں جاؤ، آپ کو وہ ورڈ ملے گا، اس سے بننے والے تمام ورڈ اس ڈیفینیشن کے اندر فٹ آتے چلے جائیں گے. آپ ڈیفائن ہی غلط کر رہے ہو. پہلے آپ خدا کی ڈیفینیشن تو مجھے دے دو. آپ نے جو خدا سمجھا ہوا ہے اس کو تو ڈیفائن کر دو، پھر میں اپنا خدا آپ کو ڈیفائن کر کے دکھاؤں گا. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ آپ کو لگتا ہے 2 معنی میں آیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سیم ورڈ ہے، لیکن نہیں. آپ کو لنگوسٹکس نہیں آتی ہیں. آپ لوگوں کی ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہو، آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہو. میں نے اس سے کہا کہ میں 2 لفظ بولتا ہوں کہ ایک فیئر، ایف اے آئی اے، فیئر. فیئر کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ایکسیلنٹ. ایک میں کہتا ہوں بک فیئر. تو اس میں کیا ایکسیلنٹ چھپا ہوا ہے بک فیئر کے اندر؟ وہ کہتا ہے نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. فیئر کے 2 لیٹن روٹ ورڈز ہیں، 2. ایک فیئر کے معنی ہوتے ہیں میننگ بیوٹیفل اور ایکسیلنٹ. اس کا انگلش ورڈ ہے فیگر. یہ فیگر سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ورڈ ہے فیئر، جس کا معنی ہے جو مارکیٹ یا ایگزیبیشن. نہیں، یہ کہتا ہے یہ فرینچ ورڈ فائرا سے نکلا ہے، فائری سے. یہ لکھا دونوں ایک ہی طرح جا رہا ہے لیکن دونوں کی سورس مختلف ہیں. ایک لیٹن ورڈ ہے، ایک فرینچ ورڈ ہے. انگلش نے دونوں ورڈز کو ایک ہی طرح لکھا لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں. اب آپ یہ اس کو سمرائز کرتا ہے. فیئر جو بیوٹیفل ہے
وہ اولڈ انگلش ورڈ فیگر ہے. فیر جو مارکیٹ ہے وہ لیٹن ورڈ فیرا ہے. سر آپ کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا چیزوں کو, آپ ڈیفائن کرنا نہیں جانتے ہو. آپ یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ ایک ہی ورڈ ایک ہی طریقے سے لکھا ہوا دو اوریجن سے آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا, تیسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے یہ ہیون اور ہیل کیا چیز ہے. یہ تو ناجائز ہے نا کہ انسان نے 70 سال زندگی جو ہے وہ برے کام کیے, اس کو ساری زندگی پنش کیا جا رہا ہے, اور جس نے تھوڑے سے اچھے کام کر لیے اس کو ساری زندگی انگور کھلایا جا رہا ہے. یہ تو آپ نے بالکل ناجائز کر دیا. سوال ان کا یہ ہوتا ہے ہیون اور ہیل کیا ہے. ہماری نارمل کانسیپٹس میں جو اس قرآن سے ہٹ کر ہے, وہاں ہیون جو ہے وہ جوپیٹر پہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر ریور ہیں, وہاں پر لڑکیاں ہیں, وہاں پر ہاؤسز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور جو ہیل ہے وہ مرکری پلانٹ پہ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ فائر ہے, وہاں پہ اسموک ہے, وہاں پہ اسنیکس ہیں, وہاں پر ہاٹ واٹر ہے. اس طرح کے جملے بنا کے ہم نے ہیل اور ہیون کو بنا دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو انگریزی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. آپ نے ہیول اور ہیون ہینڈ کا ورڈ مجھے بولا, ہاں بولا. آپ کو معلوم ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف ورڈس ان قرآن, ان انگلش یا کسی بھی لینگویج میں دو قسم کے ورڈ ہوتے ہیں. ایک ورڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ایبسٹریکٹ ورڈ کہتے ہیں, ایک ورڈ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کنکریٹ ورڈز کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ ورڈ ایک آئیڈیا ہوتی ہے, ایک کوالٹی ہوتی ہے, ایک اسٹیٹ ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ کوئی فزیکل ورڈ نہیں ہوتا, یہ کوئی کانکریٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا. اب اس کی وہ مثالیں دے گا. دیکھو, لو یہ ایک ایبسٹریکٹ ورڈ ہے, فریڈم یہ ایبسٹریکٹ ورڈ ہے, جسٹس, ہیپینس بالکل اسی طریقے سے. جنتا, جننا, جنتا میں آپ کو قرآن میں بتاؤں گا گارڈن کو کہا گیا. وہ دو بندے آتے ہیں داؤد کے پاس, اور وہ آپس میں ایک دوسرے داؤد سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا جنہ ہے, اس کا جنہ بہت بڑا ہے. اچھا, ان کو جنت مل گئی ہے. جنہ گارڈن کو کہتے ہیں. گارڈن جب یہی ورڈ, ویسے تو عربی میں حدیق کہتے ہیں گارڈن کو, لیکن قرآن اس کو جنہ کہتا ہے. اب یہ ایک ایبسٹریکٹ فارم میں جب وہ بیان کرے گا تو وہ اس کی کوالٹیز بتائے گا, نہ کہ وہ فزیکل جگہ ہوگی. کنکریٹ ورڈز جو ہوتے ہیں جیسے چیئر ہے, ٹری ہے یا ہارس ہے, یہ ٹینجیبل ہوتے ہیں. کنکریٹ ورڈز آپ ان کو چھو سکتے ہو. ایبسٹریکٹ ورڈز کو آپ صرف کانسیپٹ لے سکتے ہو اس کا. تو بھائی آپ نے یہ جو لفظ نکالا حریتا, یہ فریڈم اور عدل, یہ جو دو ورڈ ہیں یہ دونوں ایبسٹریکٹ ہیں. کیا آپ ان کو چھو سکتے ہو؟ فریڈم کو اور جسٹس کو. صبر کو آپ چھو سکتے ہو؟ تقوی کو آپ چھو سکتے ہو؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ نے ایک ایبسٹریکٹ ورڈ کو ایک کنکریٹ ورڈ میں تبدیل کر رہے ہو آپ, اور مجھ سے سوال کر رہے ہو. آپ کا کوشچن کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. جہنم اس کے لیے جو ورڈ ہے ایبسٹریکٹ ہے, یہ اس کا مطلب ہے ایبس. ایبس کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گڑھا ہوتا ہے جس کا باٹم آپ کو نظر نہیں آتا, اس کو ایبس کہتے ہیں. یہ عربی میں جہنم لفظ ہے. دس از ناٹ اے کنکریٹ ورڈ. آپ ایک ایبسٹریکٹ ورڈ کو کنکریٹ ورڈ میں تبدیل کر رہے ہو. یور انڈرسٹینڈنگ آف ورڈز از فرسٹ آف آل رانگ. آپ مجھ سے سوال کرو, میں آپ کو کنکریٹ ورڈ اور ایبسٹریکٹ ورڈز بتاتا چلا جاؤں گا کہ قرآن کہاں پر اور انگلش میں کہاں کہاں پر ایبسٹریکٹ ورڈ اور کنکریٹ ورڈز ہوتے ہیں. میں آپ کو انگلش میں اتنی مثالیں, اور یہ دیکھ لو مثالیں. کیا آپ لو کو چھو سکتے ہو؟ تو آپ نے جنت کو کیسے سمجھ لیا کہ وہ ایک مقام ہے؟ وہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے. رانگ کوشچن وچ کین ناٹ بی آنسرڈ. تیسری چیز آتے ہیں, اب ہم آتے ہیں ورڈ جو ان کا چوتھا سوال ہے, وہ ہے کہ جی ورشپ, خدا کو ورشپ کی کیا ضرورت ہے؟
وہ تو بے نیاز ہے، فلانا ہے، ڈھماکا ہے، وہ اس کو ورشپ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہاں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ورشپ کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ میں آپ کو لفظ عبد دکھاتا ہوں۔ عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے سرونٹ یا سرویٹیوڈ۔ کہیں پر نکال کر میں نے رکھا ہے اس کو۔ یہ آ گیا جی عبد۔ عبد، the word abd carries a sense of being servant and servitude. How come this word becomes worship in translations of Quran? مجھ سے کہتا ہے very excellent and deep linguistic questions. You are absolutely right again. Abd indeed carries a core meaning of servitude, submission, and humility. Not originally worship in the narrow sense of ritual alone. ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے غلط سوال کیا۔ آپ کو عربی کا لفظ، آپ نے عبد کو ورشپ بنایا سب سے پہلے، اور آپ مجھ سے اب سوال کر رہے ہو کہ ورشپ کو خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ورشپ لفظ ہی نہیں بولا۔ عبد کے معنی ٹو بی سرو، ٹو سرو، ٹو بی سرونٹ، ٹو بی ہمبل اور سبڈیوٹیڈ۔ یہ ہے طریقے معبود کہ میرا سبمیشن کا وے کیا ہونا چاہیے، ہاؤ اٹ ڈیولپس انٹو ورشپ۔ یہ عبادہ، یہ غلط ہوا ترجمہ۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ ٹو اللہ، سرو ٹو اللہ۔ اس کے معنی بھی غلط ہیں۔ آپ نے جب میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس لیعبدون except that they may serve or devoted to me and live as my servants، آپ نے اس میں ورشپ کہاں سے ڈال دیا؟ آپ کو عربی کے الفاظ تو پتہ نہیں ہے، آپ اس الفاظوں کو اپنے معنی پہناتے ہو اور پھر مجھ سے سوال کرتے ہو۔ یو آر ناٹ کمنگ فرام دا رائٹ پلیس۔ عبد کے معنی ورشپ ہے ہی نہیں۔ عبادت سرویٹیوڈ کو کہتے ہیں، اور جب بھی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں قرآن میں سرونٹ یا سرویٹیوڈ لے کے آتا ہوں۔ ورشپ ایز اے ٹوٹل ڈیووشن کے طور پر یہ آیا ہے، ناٹ یہ رسومات کو ادا کرنے کے لیے، ہے ہی نہیں۔ آپ کا یہ سوال بھی غلط ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم تو سارا دن دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مریض بچ جائے، مریض تو مر جاتا ہے۔ اچھا، آپ لفظ دعا کو سمجھتے ہو؟ آپ نے لفظ دعا کو کیا سمجھا؟ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ آپ نے یہ لفظ دعا، ابھی آپ نے بولا پریئر 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 یا دعا، ہم پریئر کرتے ہیں، تو آپ اس کا عربی الفاظ کون سا لانا چاہ رہے ہو؟ تو اس کا عربی الفاظ کہتے ہیں جی دعا ہے۔ دعا کے معنی کسی کو پکارنا ہے؟ نہیں، دعا کے معنی تو پکارنا ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو دعا کے معنی میں کسی کو کال اپون ملے گا ہی نہیں۔ دعا کے معنی ہے امپلور، انووک، انوائٹ، موٹیویٹ، پرومپٹ، اسٹیمولیٹ۔ پکارنا کے لیے جو لفظ ہے وہ تو ندا ہے۔ پھر آپ نے غلط لفظ غلط جگہ پر مجھ سے سوال کر لیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دعا کے لیے میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں۔ اولئک تدعون الی النار، یہ تمہیں انوائٹ کر رہے ہیں نار کی طرف۔ واللہ یدعون الجنت، اللہ تمہیں انوائٹ کر رہا ہے جنت کی طرف۔
ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو علاوہ کسی چیز کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک، انوائٹ کرو لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف. بھائی تینوں جگہ میں نے لفظ بالا انوائٹ، اور اردو میں دعوت اسی سے بنا ہے. آپ کہیں انوائٹڈ ہوتے ہو تو کہتے ہو نا جی دعوت میں جا رہا ہوں، میں تو مدعو ہوں، وہاں پر مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور میں دائی ہوں، میں نے آپ کو انوائٹ کیا. آپ نے پھر غلط لفظ کو غلط سمجھا اور مجھ سے غلط سوال کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پکارنے کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ندا. میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر ہم نے موسیٰ کو پکارا. اذا نودیا للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے صلاۃ کے لیے. تو آپ دعا اور ندا میں کیوں کنفیوز ہو؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پکارنے کے لیے لفظ ہے ندا، دعا ہے ہی نہیں. دعا تو موٹیویشن کے لیے ہے، اسٹیمولیشن کے لیے ہے، دعا تو انووک کے لیے ہے، دعا تو انوائٹ کے لیے. اگین یور کوشچن از رانگ. You don't have the proper knowledge of the words and you are asking me questions. You are yourself confused and you are asking me the questions. پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کر کے آؤ. آپ لفظ ندا پر آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ندا کے الفاظ کیا ملیں گے اور کیسے اس کو پکارا جاتا ہے اور کیسے اس کے جواب آتے ہیں. ٹھیک. اب آتے ہیں ان کا چھٹا سوال کہ جی گاڈ تو ہڈن ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ ٹری پہ لکھ دیتا لا کے اپنی کتاب، وہ ہر ایک کو کتاب اپنے گھر میں پہنچا دیتا، یہ کیوں نہیں کیا؟ گاڈ تو ہڈن ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو گلے میں درد ہوا؟ ہاں ہوا. آپ نے ایماکسل کا کیپسول کھایا؟ ہاں کھایا. اس کے اندر جو کیپسول کے اندر تھا وہ پاؤڈر، وہ ہڈن تھا؟ ہاں جی ہڈن تھا. اس کو کھاتے ہی گلے کا درد ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. تو بھائی آپ نے کسی ہڈن چیز کو تو ابھی خود کھایا اور اس کے اثرات دیکھ لیے. ضروری ہے کہ میں آپ کو کھول کے وہ کیپسول آنکھوں سے دکھا کے اور اس کا ایکشن بھی دکھا کے پھر آپ کو کھلاؤں کہ ابھی آپ کے جسم میں کیا ایکشن کرے گا؟ آپ کھا کے تو دیکھو، محسوس تو کرو اس کو. آپ ادھر آپ کے پیٹ میں ایموکسل گیا، 6 گھنٹے بعد آپ کا انفیکشن کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. بھائی پینسلن کے اندر اور یہ جو ایموکسل کے اندر دیر واز سم تھنگ ہڈن. وہ آپ کو پینسلین کے وائل کے اندر پانی جو نظر آ رہا تھا وہ تو پانی تھا. وہ آپ کو اس کے اندر کوئی چیز جو ہڈن تھی وہ کیوں نہیں دکھی؟ مجھے تو خدا روز نظر آتا ہے. میرے میرے ٹیزمینیا میں ٹیولپس جو ہیں وہ اکتوبر میں نکلتے ہیں. میں نیدرلینڈ گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں ٹیولپ کب نکلتے ہیں؟ کہنے جی اپریل میں نکلتے ہیں. اچھا، ٹیولپ وہی پھول ہے جو نیدرلینڈ میں اپریل میں نکلتا ہے، ٹیزمینیا میں اکتوبر میں نکلتا ہے. اکتوبر میں ٹیزمینیا میں سپرنگ ہوتی ہے اور نیدرلینڈ میں سپرنگ وہ اپریل میں ہوتی ہے. اس لیے وہاں یہ اس وقت آتا ہے. آپ کو یہ ہڈن چیز دکھتی نہیں کہ ایک ہی پھول ایکویٹر کے اس طرف کسی اور دن میں نکلا، ایکویٹر کے اس طرف کسی اور دن میں نکلا. ارے مجھے تو، میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے کہتا ہوں، مجھے تو ایک ٹیبلٹ میں دیتا ہوں اپنے پیشنٹس کو، امیوران ایز اے تھائیوپرین. مجھے تو اس کے اندر ایسی ہڈن جو ہے وہ طاقت نظر آتی ہے کہ ادھر میں نے پیشنٹ کو دیا، ادھر اس کے رومیٹک پینز ختم ہو گئے. یار اتنی سی گولی ہے پاؤڈر کی شکل میں، آپ کو نظر نہیں آتا. آپ ہر چیز کو دیکھو گے تو یقین کرو گے. میں آپ کو امیوران کی گولی دیتا ہوں، آپ بغیر کسی تعطل کے جا کے امیوران کی گولی کھا لیتے ہو. آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے چیزوں کے بارے میں. آپ جہاں چاہتے ہو چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو آپ کہتے ہو نہیں اب مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا رویہ ہر چیز کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہے. خدا کو تو آپ دیکھنا چاہتے ہو،
ایموکسل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بغیر دیکھے آپ نے لے لیا. وائی؟ آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو. وائی آر یو کوشچننگ می وین یو یور سیلف ڈونٹ ڈو دا سیم تھنگ ود ادرس؟ وہاں آپ کیوں نہیں دیکھ کے کرتے ہو؟ اوکے، نیکسٹ کوشچن، 7واں کوشچن. یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیجنس تو ہیں وہ بالکل ٹرو ہوتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم سارے ٹرو ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو، ریلیجنس کہتے ہیں ہم ٹرو ہیں، اور اتفاق سے جس ریلیجن میں جو آدمی پیدا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میرا ریلیجن ٹرو ہے. اتفاق یہ ہے. اور پیدا ہونا بھی وہ ایک جغرافی ہے. میں عرب میں پیدا ہوا تو میں مسلم، میں تھائی لینڈ میں پیدا ہوا تو میں بدھسٹ. اب تھائی لینڈ میں پیدا ہو کر میں بدھزم کو ٹرو سمجھ رہا ہوں، اور عرب میں پیدا ہو کر اسلام کو ٹرو سمجھ رہا ہوں. تو بھائی ریلیجنس کا تو کام ہی یہی ہے کہ جو ریلیجن جس ایریا میں ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ میں ٹرو ہوں. قرآن تو اور قرآن تو ریلیجن کی بات ہی نہیں کرتا. میں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے اس کتاب کے اندر ریلیجن نام کی کوئی چیز نہیں ملی. مجھے اکاؤنٹیبلٹی ملی، مجھے اونرشپ ملی، مجھے گورنمنٹ ملی، مجھے لیجسلیشن ملی، مجھے سب آرڈینیشن ملی، مجھے آئیڈیالوجی ملی، مجھے فیملی لاز ملے. مجھے نہیں ملا تو ریلیجن نہیں ملا جس میں ایک بک ہے، جس میں ایک عبادت گاہ ہے، جس میں ایک اس کو پرفارم کرنے والا آدمی ہے. مجھے تو قرآن اس قسم کی کوئی بات کر کے ہی نہیں دے رہا ہے. آپ یہ کوشچنز جا کے کریں ریلیجنز والوں سے کہ وہ کیوں اپنے ریلیجن کو ٹرو کرتے ہیں. مجھ سے یہ سوال ہی غلط ہے. میں نے تو ریلیجن کو کبھی بھی نہیں کہا کہ ریلیجن نام کی کوئی چیز بھی ہے. جب میں اس کو کہتا ہی نہیں ہوں تو یہ سوال مجھ سے کرنا آپ کی حماقت ہے، کیونکہ میں ریلیجن کو ماننے والا ہوں ہی نہیں. میں اگر اس سے یہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک استعاری طور پہ، کہ میں تو ریلیجنس کا ایتھیسٹ ہوں، میں کسی ریلیجن کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں ملحد ہوں، تو یہ صحیح ہوگا؟ میں ریلیجن نہیں مانتا. اور آپ بھی ملحد ہیں. اگر آپ ہندوازم کو نہیں مانتے تو آپ ہندوازم کے ملحد ہیں. آپ بدھزم کو نہیں مانتے تو آپ بدھزم کے ملحد ہیں. آپ بھی تو ہیں. آپ بھی تو کئی ریلیجنز کو نہیں مانتے، صرف اپنے ریلیجن کو ٹرو مانتے ہیں. تو دونوں طریقے سے آپ کا سوال غلط ہے، اسپیشلی مجھ سے غلط ہے، کیونکہ میں ریلیجن کا دائی ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی کسی ریلیجن کو پروموٹ کیا ہی نہیں ہے. نیکسٹ سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ موریلٹی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اچھا جی، میں کہتا ہوں موریلٹی، یہ کہتے ہیں کہ جی موریلٹی سبجیکٹو ہوتی ہے، موریلٹی جو ہے وہ ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ موریلٹی سبجیکٹو یا آبجیکٹو بولتے کس کو ہیں؟ آبجیکٹو وہ ہوتی ہے جو آؤٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، سبجیکٹو وہ ہوتی ہے جو اس انسان کے لیے ہوتی ہے. موریلٹی کے پرنسپلز آبجیکٹو ہوتے ہیں، موریلٹی کی سب کلوز سبجیکٹو ہوتی ہیں. کس مذہب نے یہ کہا کہ لوگوں کی چوری کرو؟ اگر کسی آپ ہندو سے کہیں کہ قرآن کہتا ہے چوری مت کرو، تو وہ کہے گا بھائی ہماری وید کون سا بینک لوٹنے کو بول رہی ہے؟ ہماری وید میں بھی یہ نہیں لکھا کہ بینکوں کو جا کے لوٹو. موریلٹی تمام مذاہب میں بھی ایک ہی ہے، آبجیکٹو ہوگی تبھی تو ایک ہی ہوگی. ہاں اب اس کے سب کلوز بن گئے. اب آج کل کیا ہوا آج کی دنیا میں، جب اس کے سب کلوز بن گئے اور موریلٹی کے معیار چینج ہوئے تو ایل جی بی ٹی اس کو مورلی صحیح مان لیا گیا.
صحیح مان لیا جانا اور صحیح ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں بھائی. کچھ لوگ مل کے اس کو صحیح مان لیں تو کیا اس سے صحیح ہو جاتا ہے؟ برٹن رسل کہتا ہے کہ 50 ملین پیپل if they talk stupid, 50 million people if talk stupid, then still again it is stupid. کسی اسٹوپڈ بات کو بہت زیادہ لوگ قبول کر لیں وہ کیا صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں. موریلٹی سبجیکٹو آپ کے لیے کچھ اور ہے، سبجیکٹو میرے لیے کچھ اور ہے، آبجیکٹو پرنسپل ایک ہی ہے. آپ مانو اپنی طرف سے، اگر کسی غلط چیز کو مانتے رہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ورنہ موریلٹی should always be principles only or objective. always. کسی بھی مذہب میں مجھے دکھا دو کہ کسی کا قتل کرنا جائز قرار دیا گیا کہ نہیں جی مارو. ایون یہودیت میں اپنے ہی لوگوں کا قتل کرنا بہت بڑا سن ہے، دوسروں کو مارنا انہوں نے جائز کیا ہوا ہے. اب یہ ان کی سبجیکٹو موریلٹی ہے، ورنہ آبجیکٹیولی تو دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو مارنا، اپنے دوستوں کو مارنے کے لیے سختی کے ساتھ قانون بنائے ہوئے کہ آپ کسی یہودی کو نہیں مار سکتے. تو یہ تو تھا آبجیکٹو. اب سبجیکٹو یہ ہوا ہاں آپ مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، آپ کرسچنس کو مار سکتے ہیں، یہ سبجیکٹو ہے. دو پرنسپلز پر تو وہ بھی چل رہے ہیں اور آپ بھی چل رہے ہو اور ساری دنیا چل رہی ہے. ورنہ موریلٹی ور آلویز آبجیکٹو پرنسپل وائز. پھر اس کے بعد ان کا نواں سوال ہوتا ہے کہ گاڈ جو ہے پہلے سے پلان کر چکا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا، اور پہلے سے لوگوں کی تقدیر بنا دی ہے، تو پھر ان کو ان کا امتحان لینا، اور اس کو تو سب پتا ہے تو پھر وہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ پھر آپ قرآن سے ہٹ کے مجھ سے باتیں کر رہے ہو. تقدیر کا لفظ میں آپ کو قرآن میں دکھاتا ہوں، ذالک تقدیر العزیز الحکیم. تقدیر پتہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. انسانوں کی تو تقدیر ہی نہیں ہے. کہیں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں کہا ہو کہ انسانوں کی تقدیر ہے. میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں، وہ کہتا ہے تقدیر تو میری ہے. آپ پھر لفظ قدرہ کو سمجھتے نہیں ہو، لفظ کے اپنے اپنے معنی پہ نہ دیتے ہو. آپ کو لفظ قدرہ پتہ ہی نہیں ہے. قدرہ کہتے ہیں کسی چیز کے کیلکولیشنز کو. فقدر و قد تقدیرہ، یا وما قدر اللہ حق قدرہ ہی. کسی چیز کو آپ جب کوئی ایک آنر دیتے ہو، اس کی کیلکولیشنز کرتے ہو، وہ لفظ ہے قدر. ذالک تقدیر العزیز الحکیم. یہ کیلکولیشنز تو ہیں صرف اس پاورفل اور ججمنٹل کی، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور وہ پاورفل اور ججمنٹل کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کو گاڈ کہتے ہیں، وہ انکریٹڈ بینگ ہے. آپ کا سوال پھر مجھ سے غلط ہے. آپ یہ سوال جا کر پوچھیں ان لوگوں سے جو تقدیر کو مانتے ہوں. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں تقدیر کو، کہ اللہ نے پہلے سے پلان بنایا ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا، پہلے سے طے ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، پہلے سے یہ تو آپ بول رہے ہو. مجھے قرآن کے اندر کوئی ایک ایسا جملہ دکھا دو جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تو پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا یہ جہنم میں جائے گا. میری بک میں تو کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو. اور آخری سوال، بڑا بڑا ہی بیہودہ سوال کرتے ہیں. یہ سوال بھی بالکل بیہودہ ہے. میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک تو سوال کرنا نہیں آتا، پہلے سوال کرنے کا ڈھنگ سیکھو، پھر آپ مجھ سے سوال کرو. ویئر واز گاڈ بفور دا کریشن آف دس یونیورس؟ اس یونیورس کو بنانے کے پہلے 6 دن میں بنایا، 8 دن میں بنایا، کن فیکون سے بنایا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا. میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ایک بات مجھے بتاؤ، آپ نے اللہ کو کریٹر سمجھا اپنا؟ ہاں سمجھا. ریلیجنز کو آپ نہیں مانتے ہو؟ جی نہیں مانتا ہوں. اللہ کو مانتے ہو کہ دیر از سم سپریم بینگ؟ ہاں میں مانتا ہوں. اب وہ کریٹر ہے تو آپ کریٹڈ ہو؟ ہاں میں کریٹڈ ہوں، وہ کریٹر ہے.
ایک کریٹر کے بارے میں سوال واٹ کا نہیں کر سکتا. واٹ. اب آپ کو سوال کرنا نہیں آتا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں اپنے پروفیسر سے یا ڈین سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ سر آپ دوپہر میں کیا کر رہے تھے. میں نہیں پوچھ سکتا. میں سوال ہی نہیں کر سکتا. یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے. میرا ٹیچر مجھے واٹ بولے گا کہ یہ تم کرو. میں اس سے 2 کوشچن کروں گا. وائی اینڈ ہاؤ. سر میں کیوں کروں اور میں کیسے کروں. کریٹر سے آپ واٹ کا سوال نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ اپنے ڈین سے واٹ کا سوال نہیں کر سکتے. کریٹر آپ کو واٹ بتائے گا. آپ اس سے 2 سوال کرو گے. سر ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ اینڈ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ. آپ جس سوال کو پوچھ رہے ہو وہ اس کے ڈومین میں ہی نہیں ہے. کیسے آپ نے سوال پوچھ لیا کہ میں خدا سے پوچھوں کہ تو کیا کر رہا تھا دوپہر میں, تم کیا کر رہے تھے خدا. یا آپ مجھ سے یہ پوچھو, آپ میرے پیشنٹ ہو اور میں ڈاکٹر ہوں, آپ مجھ سے یہ پوچھو ڈاکٹر صاحب آپ کلینک پہ آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے. ہو آر یو. آپ آپ یہ پوچھو کہ میں کلینک کیسے آیا اور میں کلینک کیوں آیا ہوں. آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ کلینک سے آنے سے پہلے آپ سو رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, کیا کر رہے تھے. ہو آر یو ٹو آسک می دس کوشچن. یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے. آپ اپنے ڈومین میں رکھ کے سوال کریں مجھ سے. یو ڈونٹ ہیو the manners to ask questions. Be mannerful in your questions. مینر میں آؤ گے آپ کو جواب ملے گا. ان مینرڈ ہوگے آپ کو شٹ اپ کال ملے گی. دس از ناٹ دا کوشچن ٹو بی آسکڈ فرام اللہ کہ آپ کائنات بنانے سے پہلے سو رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے. نو. آپ یہ پوچھو کہ آپ نے کائنات کیسے بنائی اور کیوں بنائی. آپ نے اس کو کیوں بنایا, ریزن آپ اس سے پوچھو. اور کیسے بنائی یہ آپ اس سے پوچھو, وہ آپ کو بتائے گا. وہ ڈومین میں آتا ہے اینڈ ہی ول بی obliged ٹو آنسر یو. رانگ کوشچن یو ول گیٹ اے شٹ اپ کال. یو آر آسکنگ می اے رانگ کوشچن. 10 سوال کمپلیٹ ہو گئے. خرم, اب آپ ان لوگوں کو جواب دے سکتے ہو. جی سر میں نے یہ اسپیشل ریکارڈ کیا ہوا ہے صرف یہی والی گفتگو وائس میں. سر ایک آپ اور بھی سوال کرتے ہیں ملحد کیا کہ ہماری مرضی کے بغیر ہم کو کیوں بنایا اس نے. پھر کیا وہی ہماری بات ہو گئی مرضی نا. شامل تھی؟ پھر وہی بات ہو گئی نا. آپ ڈومین میں اپنے سوال کرو. ٹھیک. کتاب آپ لکھو تو پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. کتاب اس نے لکھی ہے, آپ سوال اس سے کر رہے ہو. بھائی میں سر کتاب ایک لکھتا ہوں, اور آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ نے بغیر میری مرضی کے یہ سائنس پہ کتاب کیوں لکھ دی. ہو آر یو ٹو آسک می دس کوشچن. جی سر ٹھیک ہے. آپ کا ڈومین غلط ہے. آپ یہ پوچھو آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی, کیسے لکھی, میں جواب دوں گا. سر سر ایک اور سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ڈسیبل بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بیماری. عطا, یہ سوال کرنے والے جو ہے نا وہ بیچارے ایک تو سائنس کی بہت سی گفتگو سے نابلد ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے بھی ہیں نا تو اس کو ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں. میں نے ابھی سینٹ لیوکس کی آپ کو ان کا ان کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. جب یہ ایڈز آتی ہیں تو وہ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے, سینٹ لیوکس چلڈرن ہاسپٹل والے, کہ ہمیں سپورٹ کرو. ہم 10 میں سے 9 بچوں کو بچا لیتے ہیں. پیدا جی ہونے سر. سے پہلے بھی بچا لیتے ہیں. ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ بچہ لوکیمیا کے ساتھ پیدا ہونے والا ہے. ہم وہاں پر جینیٹک مینیپولیشن کر کے
اس کا جین ہی چینج کر دیتے ہیں. کس نے جی کہا کہ سر. آپ یہ بچے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں. آگے آپ دیکھتے جائیے میڈیکل سائنس کیا کرے گی. آپ کو پتا نہیں ہے بایولوجکس جو آ گئے ہیں کیا دھماکہ کیا ہوا ہے. ایک انجیکشن ہے جس کا نام ہے ہیومیرا. اف وہ تہلکا مچایا ہوا ہے اس نے پوری دنیا میں. میڈیسن ورلڈ میں تہلکا مچایا ہوا ہے. ایک انجیکشن ہے اور وہ مہینے میں ایک دفعہ لگتا ہے صرف, اور کتنی بیماریوں کو وہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے. ایسی میڈیسنز آ گئیں جو اب جینیٹک ہائیبرڈ کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے, اور اب وہ بچے لولے لنگڑے نہیں پیدا ہوں گے. ہمیں پتا چلا ہم نے ایک دوا غلط دے دی تھی, اس کا نام تھا تھیلیڈومائڈ. وہ بڑے عرصے تک لوگ نیند کے لیے کھاتے رہے. تھیلیڈومائڈ عورتیں کھاتی تھیں سونے کے لیے. ان کے بچے بغیر ہاتھوں اور بغیر پیر کے پیدا ہو رہے ہیں, اس کو فوکومیلیا کہتے ہیں. ارے جب لوگوں نے یہ دیکھا ہوتے ہوئے, انہوں نے تھیلیڈومائڈ کو جا کے جانوروں پر ٹیسٹ کیا, پتا چلا تھیلیڈومائڈ جینیٹک کچھ ایسا کام کرتی ہے کہ بچے کا ہاتھ اور پیر بنتا ہی نہیں ہے. ارے وہ پوری دنیا سے تھیلیڈومائڈ ہٹا دی گئی, ورنہ ایسے بچے پیدا ہو گئے تھے جن کے دونوں بازو نہیں تھے, جن کے دونوں پیر نہیں تھے. اور آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے. ایک آدمی ہے جی امریکہ میں جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پیر ہیں, صرف دھڑ ہے. جی سر. اس کی ماں جی نے جی. تھیلیڈومائڈ کھائی تھی. تو یہ کیوں ہوا؟ آپ نے کوئی فزیکل لا بریک کر دیا تھا. تھیلیڈومائڈ آپ کو پتا نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے. اس کا جو ہڈن پارٹ تھا, جس دن آپ کو پتا چلا دنیا سے وہ میڈیسن ہٹا لی گئی. اب کوئی بھی بچہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں فوکومیلیا کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ہیل اور ہیون کا جو بتایا ہے, آئی تھنک اٹس ویری کلیئر. جو کیفیت بتائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی, کوئی فزیکل وہ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ٹرانسلیشن ہوئے ہیں ذات ہے, اس میں انہوں نے فزیکلی اس کو بنا دیا ہے اور لوگوں کو ڈرایا ہے اس چیز سے, فزیکلی بنا کے لوگ پھر فزیکلی سمجھتے ہیں میجورٹی جو ہے. دیکھ لیجئے اور دوسرا جو آپ نے عبد کا جو بتایا ہے بہت اچھا, کہ آپ عبادت کا جو ہے وہ ریچول سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ دو پوائنٹ جو ہیں آپ کے, آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. سرفراز, یہ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ زبانوں میں کچھ لفظ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, کچھ لفظ کنکریٹ ہوتے ہیں. ایبسٹریکٹ لفظ کو انٹینجیبل ہوتے ہیں, وہ اس کا صرف ایک آئیڈیا اور کانسیپٹ لیا جاتا ہے. آپ اس کو فزیکل پلیس یا فزیکلی بتا ہی نہیں سکتے. جسٹس از این ایبسٹریکٹ ورڈ. انصاف, قرآن قسط کہتا ہے, قسط, عدل و قسط, یہ ایبسٹریکٹ ورڈ ہے. ایک ایبسٹریکٹ ورڈ کو آپ کنکریٹ میں تبدیل کر کے آپ ادھر سے ادھر. میں جب بھی ترجمہ کرتا ہوں نار کا تو میں کہتا ہوں آگ کی سی کیفیت, اسٹیٹ آف فائر. میں کبھی بھی نہیں لکھتا ہوں نار آگ. نو 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 نو, یو آر ان اسٹیٹ آف فائر. آپ فائر کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دیکھیں, ایک تو آپ کو گرمی لگے گی, دوسرا آپ کے جسم جلنے لگے گا, تیسرا آپ کا منہ کالا ہو جائے گا دھوئیں سے. اور یہ جو میں نے ایک کیفیت ہے, ایبسٹریکٹ فارم بتائی. ہاں یہ جو کیفیت ہے از ویلڈ وین یو لیونگ, اینڈ اوبیسلی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہیئر آفٹر, آپ کے مرنے کے بعد وہ جو کیفیت ہے آپ کی زندگی میں بھی ہے, ہیل اینڈ ہیون کی, اور بعد میں بھی ہے. ایگزیکٹلی. ام حسبتم ان تدخلون الجنت, تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. از اٹ اے فزیکل پلیس؟ نو, اٹس این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. ہیپی لائیولیہڈ, ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, دیٹ از کالڈ جنہ. گارڈن میں جانے سے آپ کو کیا ہوگا؟ درخت نظر آئیں گے, آپ کو پھل نظر آئیں گے, آپ کو ہریالی نظر آئے گی, آپ کو پرندے نظر آئیں گے, آپ کا دل خوش ہو رہا ہوگا, ایک کیفیت آئے گی آپ کے اوپر.
وہ ورڈ کو اٹھا کے ایبسٹریکٹ فارم میں جب اس کتاب میں لایا گیا، آپ نے اس کو فزیکل فارم بنا دیا. میرا ترجمہ جنت کا جب بھی آپ دیکھیں گے، میں اس کو ہیپی لائیولی کہتا ہوں، خوشحال زندگی. بھائی یہ خود اٹ سیلف ایک کانسیپٹ ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر وہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ اس کو فزیکل جب بناتے ہو، ادھر ادھر بھاگتے ہو. پھر آپ سے جو سوال کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ چیزوں کو سمجھ کے نہیں آ رہے ہو. میں مولدوں سے یہ کہتا ہوں کہ سر پہلے تو آپ عربی کو پڑھ کے آنا، کیونکہ جو بھی سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو وہ عربی زبان کی کتاب سے کر رہے ہو. سب سے پہلے تو اسلام کے اندر آپ نے سوال کیا عبد، دعا. آپ کو دعا کے معنی پتہ ہے؟ ٹو انووک، ٹو انوائٹ، ٹو اسٹیمولیٹ اینڈ ٹو موٹیویٹ. اور دوسرا پکارنا تو جو ہے ہی نہیں. جی آپ نے جو اور جو کلیئر کیا ہے کہ جو جیسے آپ نے گاڑی بنائی ہے تو گاڑی آپ سے نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی تم نے مجھے کیوں بنایا ہے، یا تم کو ایگزیکٹلی کس نے بنایا تھا، تم کو کس نے بنایا جو تم نے مجھے بنا لیا. یہ تو عجیب سی یس، بات ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کریشن کریٹر سے نہیں پوچھ سکتا، واٹ کا سوال نہیں کر سکتا، ہاؤ اینڈ وائی کا سوال کر سکتا ہے. گاڑی یہ پوچھ سکتی ہے کہ تم نے مجھے کیسے بنایا اور تم نے مجھے کیوں بنایا ہے. میں اس کو جواب، گاڑی کو اگر اس کو زبان دے دی جائے تو میں اس کو دونوں باتیں، دونوں سوالوں کے جواب دے دوں گا کہ میں نے کیسے بنایا اور کیوں بنایا ہے. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرتے ہیں یہ لوگ بھی کہ کیوں بنایا ہے اور پرپس کیا ہے، یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تو قرآن تو بتا رہا ہے نا، عبد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں صرف سرویٹیوڈ بننا ہے. اب سرویٹیوڈ میں دونوں باتیں ہیں، اوبے کرو ڈس اوبے کرو. سرویٹیوڈ کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ صرف میں اوبے کروں گا. میں نے تو پورا ایک اس کے اوپر لیکچر کیا ہوا ہے موسیٰ کے چینل پر عبد کے اندر، اور میں آخر میں وہ آیت لے کر آیا ہوں جہاں لفظ عبد آ رہا ہے اور وہاں پہ نافرمانوں کے لیے آ رہا ہے. نافرمان لوگ عبد کر رہے ہیں، آپ اس کو ورشپ بناتے ہو. نہیں، ورشپ ہے ہی نہیں. ورشپ از نو ورڈ ان عربک. اس کو اگر اردو میں کہوں یا ہندی میں کہوں، پوجا، پوجا پاٹ. اردو میں تو آپ عبادت کر دیتے ہو، ترجمہ نہیں کرتے ہو. مجھے آپ ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہو، پلیز آپ ٹرانسلیٹ کرو نا. عربی کے ورڈ کو آپ نے عبادت بول دیا، ٹرانسلیٹ کرو. آپ کو اچھا ٹرانسلیشن کرنا نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو قدر کی جو آیت تھی وہ کون سا ہے ریف جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے جو یوز کیا ورڈ، سورہ وہ یاسین میں ہے، ذالک تقدیر العزیز الحکیم. تقدیر صرف اللہ کی ہے. تو کہتے ہیں تقدیر انسانوں کی ہے ہی نہیں. تو اب لفظ قدرہ کو آپ نے سمجھنا ہوگا. قدرہ کسی چیز کی کیلکولیشنز کو کہتے ہیں، تقدیر کیلکولیشن صرف اللہ کرتا ہے. وہ پاورفل اور وہ مائٹی، وہ کیلکولیشنز کرتا ہے. چلیں اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، بہت ٹائم ہو گیا. تو سر وہ سر میں لوہے محفوظ کیا چیز ہے؟ ہاں، میں لوہے محفوظ پہ میرا ایک چھوٹا سا 15 منٹ کا ٹاک ہے. آپ لرن ٹو انلرن ود ڈاکٹر اقبال میں جا کے دیکھیے گا کہ میں نے وہ لوح اور محفوظ دونوں الفاظوں کو بریک کر دیا ہے. حفظہ، حفظہ کا مطلب ہوتا ہے پریزرو. میں نے اچار کو محفوظ کر لیا. کیا کیا میں نے؟ اس میں کوئی پریزرویٹو ڈال دیا. اب اس کو میں نے ڈیٹ لگا دی کہ یہ 3 سال تک خراب نہیں ہوگا. یہ 3 سال تک ایز اٹ از اپنی اوریجنل فارم میں رہے گا. لوح کہتے ہیں کسی چیز کو کسی تختی پر یا کاغذ پہ جب لکھ دیا جاتا ہے، دیٹ تھنگ از کالڈ لاء. میں علامہ کا ایک شعر سناتا ہوں: لوح بھی تو قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب. جو ریٹن ہے اور جس سے تو نے لکھا وہ بھی تو ہے. تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود جو ہے وہ تحریر ہے. میں تجھے پہچانوں گا کیسے؟ تیری تحریر سے پہچانوں گا. تو لا کسی ریٹن چیز کو کہتے ہیں، اور محفوظ پریزروڈ، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کاپی رائٹس ریزروڈ. لا ہے محفوظ، میری ریٹن کو میں نے پریزرو کر دیا ہے. اب اللہ کا پریزرویٹو جو ہے وہ لائف ٹائم پریزرویٹو ہے. میرے پاس جو پریزرویٹو ہے وہ 4 سال 5 سال والے ہیں، لیکن اللہ کا پریزرویٹو لانگ ٹائم پریزرویٹو ہے. اس نے کہا اس کتاب کو میں نے پریزرو کر دیا ہے. میں اگر ایک کتاب لکھوں مغیث، اور میرے کتاب کے اوپر کاپی رائٹ ریزرو لکھا ہو، اور آپ میری کتاب کا ایک سینٹنس بدل کے اس کو ری پرنٹ کریں، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مقدمہ کر دیں گے سر، مقدمہ کریں گے. میں آپ کو روڈ پہ لے آؤں گا. یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوح محفوظ ہے، اس کے کاپی رائٹس بھی ریزروڈ ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں آگے سے پیچھے سے کوئی ایڈیشن کر ہی نہیں سکتا. اتنی پریزروڈ ہے، ایسی پریزروڈ ہے. کاپی رائٹ ریزروڈ ہے اس کے. اس کو چینج کروں گا تو میں کروں گا، نیا ایڈیشن لاؤں گا تو میں چینج کروں گا. آپ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ چینج کروں. دس از لوح محفوظ. لیکن آپ قربان جاؤں، ہمارا لوح محفوظ ہمارے مفسرین کیسے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کعبے کے اوپر ایک اور کعبہ ہے. اس کعبے کے اندر جو اوپر آسمان میں ہے نا، اول تو آسمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس آسمان میں جو کعبہ ہے نا، اس میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. اور اس کعبے کا طواف جو ہے نا سارا وقت فرشتے کر رہے ہیں. یا جو بھی بات بتاؤ گے مجھے فینٹیسیز میں لے کے بتاؤ گے، مجھے سائی فائی باتیں بتاؤ گے، صرف کوئی بھی بات میری عقل کے مطابق نہیں کرو گے یار. یہ لوح محفوظ کا ان کا انٹرپریٹیشن ہے کہ اوپر ایک ہے کعبہ، وہاں کتاب رکھی ہوئی ہے. سائی فائی باتیں، ساری باتیں سائی فائی، سپر نیچرل. پورے قرآن کے اندر کس طرح سپر نیچرل چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے. اور کوئی کوشچن؟ 5 منٹ اور، 12:55 ہوئے ہیں، 5 منٹ اور کوئی کوشچن؟ ڈاکٹر سر صاحب، سر میں سوال کرنا چاہتا تھا. جی وہ پوچھو. یہ جو کہہ رہی تھی ہماری بہن کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے نا، نہیں ہے. تو اس میں تو سارے سائنسی اصول ہیں سر، مسلمہ قوانین ہیں. دیکھو، دو باتیں آپ نے الگ الگ کر دی. اس میں جی سائنس کے سر. اصول ہونا اور سائنس کی کتاب ہونا، یہ دو الگ الگ نہیں باتیں ہیں. سر، خود اللہ. سر جو معاشرہ ہے ہمارا، جو انسانوں کے معاشرے کے فطری قوانین ہے نا، سائنسی قوانین ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہیں گے. لیکن کیا اللہ تبدیل نے نہیں کہا ہوتے. کہ یہ سائنس کی کتاب ہے؟ جی العلم عربی میں کہتے ہی سائنس کو ہے. نہیں نہیں، یہ اب آپ بہت دور دور کی چیزیں لا رہے ہو. جسٹ ٹو پروو ٹھیک ہے یور پوائنٹ آپ دور دور کی چیزیں لا رہے ہو. وہ کہتے ہیں شقاقم بعید میں چلے گئے ہو آپ. سر. اسی جی کو ہو قرآن سکتا ہے، نے کہا لیکن ہے، اسی کو قرآن نے شقاقم بعید کہا ہے کہ تم بڑی دور دور کی کوڑیاں لاتے ہو. سر میری بیٹی ہوتی ہے، وہ عرب میں رہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو سائنس، یعنی جو سائنس ہے نا، فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا میتھ ہے، اس کو علم کہتے ہیں، باقی کسی کتاب کو وہ علم نہیں کہتے. اب یہ فصا ہے نا. دیکھو فصا کو پھر آپ کلاسیکل عربک سے جوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے سر، سوری جی. انہوں نے اپنی زبان میں سائنس کو اب علم کہہ دیا ہے بس. ورنہ کہیں قرآن نے علم القرآن تو سائنس سکھا رہا ہے. الرحمن علم القرآن، علم آ گیا. قرآن کی سائنس سکھا رہا ہے؟ نہیں. چیزوں کو جوڑنے کی کوشش مت کرو ادھر ادھر سے. ایز اٹ از
سائنس کے اصول ہونا اور سائنس کی کتاب ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہاں، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے ہدایت کے پہلو ہیں، اس میں آپ کو سائنسی اصول مل جائیں گے، لیکن کیا یہ سائنس کی کتاب تھی کہ میں آپ کو صرف سائنس کے اصول بتانے کے لیے بیٹھا تھا؟ نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، مکس اپ ہو رہے ہو آپ۔ میں تو سر اس طرح سمجھتا ہوں کہ سائنس کے بھی تو مختلف یعنی کہ وہ اپنا اپنا یعنی فطرت کے قوانین ہے نا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، باٹنی، یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ان میں سے جو انسانی معاشروں کے بنانے کا اصول ہے سائنسی، وہ قرآن دے رہا ہے۔ بالکل دے رہا ہے، کب انکار ہے اس بات سے مجھے؟ سر میں حیران ہوں کہ قرآن کے پڑھنے والے جو ہے نا وہ کوئی بھی اپلائی نہیں کر رہے اس سائنس کو یا آرٹس کو جو بھی قرآن میں دیکھ ہے، لیجئے، اور دیکھ باقی لیجئے۔ سب لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں اس کو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف نیچر کی بات کر رہا ہے، کہ بالکل انسان کی بات کر رہا ہے، کہ انسان جب مطلب ایک سوسائٹی بناتے ہیں تو اس میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ تو میرا بالکل نہیں خیال اظہر بھائی یہ کوئی سائنس اس میں آتی ہے، نہیں، یہ تو نیچر میری کی آپ بات ہے۔ یا تو میں آپ کو بات اپنی سمجھا نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی فزکس یا کیمسٹری یا میتھ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو معاشرے کے بنانے کے وہ جو قوانین اور اصول ہیں وہ سائنسی ہیں۔